ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اسپتالوں میں جو غیر ذمہ دارانہ عملہ ہے، بنیادی طور پہ کراچی میں 2 واقعات ہوئے. ایک بچی کو غلط انجیکشن لگا، اس کے بعد بچی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنی مریضہ کے ساتھ زیادتی کی، زیادتی کرنے کے بعد اس کا قتل کیا. ڈاکٹر کو ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں مسیحا سمجھا جاتا ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے. اور آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں اور بڑا تجربہ آپ رکھتے ہیں، تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس سے عوام اور ڈاکٹرز کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے، تو ذمہ دار کون ہے بنیادی طور پہ ان سارے واقعات میں، سارے رویے میں؟ جی بڑی مہربانی آپ کے چینل کا، 24 کا، آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کا. بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا آپ نے، اور جو واقعات آپ بتا رہے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں. میں نے بھی دیکھا میڈیا میں. تو میرے خیال میں یہ بطور قوم ہم سب کا اس میں ذمہ داری بنتی ہے، اور بیسیکلی اس چیز کا جو مین ذمہ دار میں سمجھتا ہوں ہمارا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم ذمہ دار ہے. صحیح. کیونکہ دنیا بھر میں ہاسپٹل کا اور ہاسپٹل کے سٹاف کا، ڈاکٹروں کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اٹھا کے اپنا بورڈ لگا کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن وہ ایکچولی ان کا وہ لیول نہیں ہوتا ہے جو ایک مسیحا کا ہوتا ہے. وہ جعلی ڈگریاں آج کل دنیا بھر سے جا کے لوگ لاتے ہیں، ان کی وہ ایتھیکلی ٹریننگ نہیں ہوتی، پروفیشنل وہ نہیں ہوتے ہیں. صحیح. تو ہو سکتا ہے اتنا میڈیا میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. صحیح بات ہے. یہ معاشرے کے ہر شعبے میں ہے، چاہے وہ آپ جس میں بھی ہاتھ ڈالے اسی طرح گل نکلے گا. تو اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے کہ پہلے تو آپ ہاسپٹل کا سٹینڈرڈ آپ کریں. سٹینڈرڈ ہاسپٹل کو آپ لائسنس دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دے دیں جن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو. صحیح. جو چاہے آپ دیکھیں، رات کو جوتے کی دکان ہے، نیکسٹ ڈے آپ دیکھو تو وہاں کلینک ہوتا ہے. وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کون ہاسپٹل کھولنے والا ہے، کون اونر کون ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ واقعی ڈاکٹر بھی ہے یا کوئی اور ڈاکو ہے. تو اس میں ذمہ دار مین ہمارا سسٹم ہے، حکمران ہے. حکمران اپنے رشتے ناتوں سے، رشوت سے لوگوں کو لائسنس دیتے ہیں. آپ میڈیکل کالج بھی کا دیکھیں، پچھلے 2 ادوار میں دڑ میڈیکل کالجوں کے پیسے لے کے وہ دیے گئے. ڈاکٹر عاصم صاحب، میں سارے سے کسی کا نام لے رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. پی ایم ڈی سی میں ان کی رجسٹریشن کی گئی. پھر جو سینٹرل ایشیا سے، چائنا سے، نان ایکریڈٹ کالجوں سے لوگ سرٹیفکیٹ لے کے آئے، ایم ڈی ڈگریاں لے کے آئے، اور وہ ان لوگوں کو پی ایم ڈی سی کے اندر اسی کرپشن سے ان کو لائسنس دیا گیا پی ایم ڈی سی کا، پریکٹس کا. تو سسٹم نہیں ہے، بیسیکلی ہمارا سسٹم خراب ہے. پورے ادارے تباہ اس لیے ہے، ملک کی بدنامی اسی لیے ہے، کرپشن اسی لیے ہے. کوئی بھی شعبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا اس لیے نہیں ہے. صحیح. کہ لوگ فالو نہیں کرتے ہیں. نام کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نہ اللہ سے ڈرتے ہیں. صرف سب کا مقصد یہ ہے کہ جی بس پیسے کمانا ہے اور جو جی میں کر لے. کوئی پکڑ دکڑ ہے. جس معاشرے میں سزا اور جزا کا نظام نہ ہو، پھر وہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے، وہاں عزتیں بھی لوٹتی ہیں، وہاں ڈگریاں بھی بیچتی ہے، وہاں کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. پھر کسی بھی شعبے میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی لوگ اس کو اپنے شعبے کا احترام کریں گے یا خدا سے ڈریں گے یا قانون سے ڈریں گے. تو جہاں دنیا میں قانون ہو وہاں ڈر ہو کہ اس کی پکڑ ہوگی، تو پھر ایسے کام نہیں ہوتے. اس لیے قانون کی سختی کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی ایسے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے لیے ان کی کوئی بائیلاز ہو، ان کی کوئی رجسٹریشن کا، ان کو کیسے کھولیں، ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اسی میڈیکل کے شعبے سے متعلق سوال ہے، جو پولیو کے قطرے پلائے گئے، اس کے حوالے سے ملک کے اندر ایک دفعہ نئی بیس شروع ہو گئی. کہیں اس کو یہودی سازش قرار دیا جا رہا ہے، کہیں اس کو منع کرنے کے لیے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے؟ پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کے لیے مفید ہیں یا مضر صحت ہیں یا اس سے کوئی بیماری پھیلتی ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور ڈاکٹر اس کو؟ جی دیکھیں، پولیو کے قطرے صرف پاکستان میں نہیں پلائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں پلائے جا رہے ہیں، بچوں کو پلائے جا رہے ہیں. اور پولیو ایکچولی ہوتا ہی وائرس ہے، ایکٹو وائرس نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا وائرس ہے.
اس کے بہت ریئر ریئیکشن بھی ہوتے ہیں، لوگوں بچوں کو کیا آتی ہے، بچوں کو بخار ہوتا ہے اور تھوڑی سی اریٹیبلٹی آ جاتی ہے بچے میں. لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہے کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ، بہت سارے حادثے ہوئے ہیں، بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مس گائیڈ کیا گیا. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر پتہ نہیں فیملی پلاننگ کی چیزیں ملائی گئی ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ دنیا میں پلاتے ہیں چترے، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے اس کے خلاف لگے ہوئے. اور یہ جو ابھی جو ایک ہو سکتا ہے ایک بیچ کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہو. میں نے ابھی کچھ اخباروں میں میڈیا میں دیکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بھی کچھ اس طرح کے ریئیکشنز ہوئے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے کسی میڈیسن میں جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے میڈیسن، لیکن سڈنلی بعض اوقات ایسے بیچز آتے ہیں درمیان میں اس میڈیسن کے جس سے ریئیکشن ہوتا ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں. تو پولیو میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے یا ریئیکشن نہیں ہوگا، پرابلم نہیں ہوگا، ہوتے ہیں. لیکن اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ جی اس کے اندر یہودی سازش ہے یا ایسی باتیں بالکل غلط ہے. اور یہ ایک موذی مرض ہے جس سے ایک بچہ اگر سفر ہو جائے، اس سے افیکٹ ہو جائے تو پوری زندگی اس کی اپاہج ہو جاتا ہے، وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے دنیا بھر میں پلاتے ہیں. یہ پروپیگنڈا غلط ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کسی بیچ میں کوئی ایسی اس کی ویکسینیشن کا جو کولڈ چین ہے اس میں کوئی پرابلم ہو، یا اس کی ویکسین کے اندر کوئی ایسا ایشو ہو، لیکن وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ پوری دنیا میں یا جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پولیو پلاؤ تو یہ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ غلط ہے. آپ نے خود ویڈیو دیکھے، وہ فرار تھا پشاور میں، لوگ زبردستی بچوں کو اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے لے جایا گیا. پھر یہ حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہے. میرے خیال میں اس سے علاوہ کچھ نہیں. بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز مارے گئے کہ اسی طریقے سے، اور پولیس والے مارے گئے، لا انفورس ایجنسیوں کے لوگوں کو مارا گیا اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے. تو ہم ہمیشہ دیکھیں، ایک تو ہم خود نہیں بنا سکتے ہیں، یہ ہماری اتنی وہ نہیں ہے، ہم تو پیمپر نہیں بنا سکتے ہیں، سوئی نہیں بنا سکتے ہیں. ہماری اس انسانیت کے لیے خدمات زبانی باتیں، ہم نے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا. ہم تھرڈ ورلڈ میں جب وہ لوگ ویکسین بھی آپ کو بناتے ہیں، آپ کو پلانے کے اپنے بچوں کے پیسے بھی دے دیتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اسلامی ملکوں میں بھی ہے، جس ملک میں ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہاں بھی یہ قطرے پلاتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی ڈس انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ہمارا ملک مدر پدر آزاد ہے. مولوی اپنی آپ نے اس کا وہ ہے، ٹیچر کی اپنی ایک کہانی ہے، ڈاکٹر اپنا ایک، اس میں اپنا ہر ایک نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے. اس لیے جو چاہے بول لیتے ہیں، جو چاہے کر لیتے ہیں. اس لیے اس کی حقیقت سے زیادہ اس کی ڈس انفارمیشن زیادہ ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہے، اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. وہ نوازی صاحب نے اپنی رائے دی. سلامت رہیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی دونوں موضوعات پہ گفتگو کی. سیاسی طور پہ پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ادھر ان سے میڈیکل کے حوالے سے سوالات کیے، اس لیے آپ کے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے.